تدبر ہم نے سیکھا، اس کے بعد ہم نے نیت کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کیا. تو آج جیسا کہ ٹاپک پہلے سے اناؤنس بھی کر دیا گیا ہے، بہت خوبصورت اور ترتیب کے مطابق باری بھی سیکھی ہونی چاہیے تھی. بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب ہمیں بھی ایسا دل عطا کر دینا جس دل کی باتیں آج ہونے جا رہی ہیں. آج ہم اس دل کو بس پہچانیں گے، اس کو دیکھیں گے کہ آخر اس کے اندر خاص کیا ہے کہ جس کو اللہ نے اتنا مقام دے دیا. اور وہ مقام کیا ہے؟ کوئی اگزامپل ہمارے پاس ہے جس کا دل ایسا ہو، جس کے بارے میں پروف ہو، جس کے بارے میں ہائی لائٹ کیا گیا ہو کہ یہ بندہ ہے، اس کا دل ایسا ہے؟ تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اللہ سے دعا ہے پہلے سے، یا رب ہمیں بھی قلب سلیم عطا کر دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، اللہم ربنا زدنا علما. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمین یا رب العالمین. آج کے ٹاپک کا نام ہے قلب سلیم، اور قرآن ہی کی ایک آیت سے ہم نے اس ورڈ کو اٹھایا اور اس پر بات کرنا چاہیے. وہ قرآن کی کون سی آیت ہے؟ سورہ شعراء 88-89 میں اس کا تذکرہ ہے. اور قرآن میں قلب سلیم صرف 2 دفعہ آیا ہے، اور خوشی کی بات اور پروف کی بات کہ کس انسان کے لیے آیا. دونوں دفعہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس قلب سلیم تھا. اگر ہمیں بھی سلیم قلب چاہیے تو ہمیں رجوع کرنا پڑے گا ابراہیم علیہ السلام کی طرف. ان کی زندگی کو ٹٹولنا ہوگا، چیک کرنا ہوگا آخر ان کے پاس ایسا کون سا راز تھا کہ اللہ نے ان کو ایسا دل دے دیا جو جنت کا ٹکٹ ہے. تو آپ کو پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دوست تھے. کہا جاتا ہے محبت کے 15 درجے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں محبت کے 9 درجے ہوتے ہیں، اور سب سے آخری درجہ خلت ہے جسے خلیل کہتے ہیں. اللہ نے وہ درجہ ابراہیم علیہ السلام کو دیا، خلیل اللہ، یعنی اللہ کا دوست. اور واقعی اللہ کے دوست کا دل تو پھر قلب سلیم ہوگا ہی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس جگہ پہ سورہ شعراء 88-89، یوم لا ینفع، جس دن نہ کام آئے گا، نہ فائدہ دے گا، مال ولا بنون، اور نہ بیٹے، الا مگر، من جو ات اللہ، آئے اللہ کے پاس، بقلب سلیم، سلامتی والا دل لے کر، پاک دل لے کر، صاف دل لے کر. آخرت کی بات ہو رہی ہے. ہم اگر غور کریں، دنیا میں ہم سب کوششیں کرتے ہیں. ہماری زندگی کا اصل آج کل جس کو ہم نے سمجھا ہوا ہے، یا تو وہ پیسہ ہے یا تو وہ اولاد ہے. اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، اگر ابھی ہماری اولاد نہیں تو اپنے پیرنٹس کی طرف دیکھیں تو ان کی ساری قربانیاں، ان کی ساری مشکلات، ان کی ساری آزمائشیں کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ پیسے کی وجہ سے یا پھر اولاد کی وجہ سے. انسان جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، مشکلات دیکھتا ہے، آزمائشوں میں پڑتا ہے اپنے بچوں کی وجہ سے.
یا پھر اپنے مال کی وجہ سے؟ اگر ان دونوں کو نکال کر زندگی کو سمجھا جائے تو زندگی بہت آسان ہو. یعنی ہماری ساری کی ساری کوششیں ان دو چیزوں کے لیے ہوتی ہیں. ہم اپنا بھی دیکھیں نا، ہم کیوں محنت کوشش کر رہے ہیں، ہم کیوں ڈگریاں لے رہے ہیں، ہم کیوں سکلز سیکھ رہے ہیں، کیوں سب کچھ سارا ٹائم ہم ایک خاص پرپس کے لیے لگاتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہمارے پاس مال آ جائے. اور جن کے پاس مال ہوتا ہے پھر ان کی خواہش ہوتی ہے ان کے پاس اولاد ہو. یہ دونوں چیزیں ہیں جن کے گرد ہماری زندگی گھومتی ہے، ان دونوں چیزوں کے حصول کے لیے. لیکن قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی مال فائدہ نہیں دے گا، نہ ہی بیٹے. اس دن بھول جائیں گے، اس دن بچے، نسلیں ہماری جن کے لیے ہم جائیداد بناتے ہیں، جن کے لیے ہم گھر کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں، جن کے لیے ہم طرح طرح کے لذت والے لذیذ کھانے ان کو میسر کرنے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، اور اس میں ہماری عبادات کمپرومائز ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارا اخلاق کمپرومائز ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایون کہ اپنی اولاد کے لیے دوسروں کی اولاد کی لیگ پولنگ کرنا اور ان کو برا بلا کہنا، لڑائی جھگڑا کرنا، اپنی اولاد کے آتے رشتوں میں قطع تعلقی لے کے آنا، سب چیزیں اس دن اولاد بالکل بھی انسان کا اولاد کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہوگا. لیکن ایک چیز ہے جو جنت کا ٹکٹ ہے، وہ ہے قلب سلیم. جس کے پاس یہ دل ہوگا جنت میں جانے کا ٹکٹ اس کے پاس ہوگا. جنت میں جانے کی اصل چیز، اصل محل، اصل محنت جس پر کرنی ہے وہ قلب ہے. اللہ نے دل کو اصل محل بنایا ہے. اسی کے ساتھ انسان کی جنگ ہوتی ہے. دل سے مراد اندر کی دنیا ہے، یعنی انسان کی سوچ، انسان کی روح، انسان کے جذبات، انسان کا نفس، انسان کے نظریات، اس کے خواب، اس کی خواہشات، اس کے گمان، سب کچھ جو اندر چل رہا ہے، جو سینے کے اندر، جو ہماری اندر کی زندگی ہے نا، وہ ہے دل کی زندگی. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل کی صورت میں ایک بہترین انرجی عطا کی ہے. اگر انسان اس کو اس جگہ پر لگائے جس پر لگانے کا حق ہے تو پھر انسان اپنی زندگی میں بھی بہت سی کامیابی حاصل کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کو کامیابی مل جاتی ہے. پھر وہ دل کے جس میں اقبال نے کہا اقوام کے ہاتھوں میں ہے افراد کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر. تو پھر وہ تقدیر کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو دے دیتے ہیں جن کے پاس ایسا دل ہوتا ہے جو اس دل کی انرجی کو ضائع نہیں کرتے، جہاں اس کو لگانا چاہیے اس انرجی کو وہاں لگاتے ہیں. اور اگر ابراہیم علیہ السلام کی بات کی جائے نا تو ان کا دل کیسا تھا؟ بالکل صاف، عیب سے پاک، کوئی شکوہ نہیں. اللہ تعالیٰ سے کبھی انہوں نے اللہ کے بارے میں کوئی کمپلین نہیں کی، حالانکہ سب سے زیادہ آزمائشیں ان پر آئی تھی. آخری عمر میں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے اسحاق اور اسماعیل عطا کیے. لیکن آپ دیکھیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان کو کتنی آزمائشیں دیکھنی پڑی. ابھی بیٹا پیدا ہوا اور جیسے ہی وہ بڑا ہوا تو ساتھ ہی ان کی آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. جس دور میں اولاد کی جس عمر میں انسان کو اس کی عادتیں لباتی ہیں، ابھارتی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا اپنے بیٹے کو صحرا میں چھوڑا، پھر بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا. تو یہ آزمائشیں چھوٹی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل سے سب سے بڑی ان کی آزمائشیں بہت پیاری اور بہت بڑی بڑی تھی. کیا قلب سلیم حاصل کرنے کے لیے ہم ایسی آزمائشوں کے لیے تیار ہیں؟ انہوں نے کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا. تمہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کیا کہ قلب سلیم چاہیے تو زندگی سے شکوہ ختم کرنا ہوگا، اللہ سے بھی اور اللہ کے بندوں سے بھی. بے نیازی کچھ بھی ہو جائے، مشکلات آ رہی ہیں، کوئی چیز کام آپ کی مرضی سے نہیں ہوا،
उस पर बोलने की बजाय, बार बार उस पर लोगों के साथ लड़ने झगड़ने की बजाय क्या कहते हैं, कल्बे सलीम रखने वाला बंदा खैर है, बेहतर हो जाएगा, कोई मसला नहीं, मेंशन नॉट, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसका दिल बड़ा सलीम होता है, बहुत पुरसुकून होता है, जिंदगी के हालात कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, बिल्कुल नॉर्मल रहता है, पॉजिटिव रहता है। और चेक एंड बैलेंस इसके पास होता है। कल्बे सलीम रखने वाला जो बंदा होता है, इमाम इब्न qayyim राहिमहुल्लाह इसके बारे में 5 चीजें बताते हैं। कहते हैं कि जिस बंदे के पास कल्बे सलीम हो ना, उसके अंदर 5 चीजें नहीं होती, वो 5 चीजों से बचता है। अगर हम उन 5 चीजों पर अमल कर लेना तो हम कल्बे सलीम हासिल कर सकते हैं, और फिर इसके साथ हमें जन्नत की चाबी मिल सकती है। वो 5 चीजें क्या है? सबसे पहली चीज कि ऐसा बंदा ऐसे कामों से बचता है जो उसको शिर्क में इन्वॉल्व करते हैं, यानी वो उस नियत में भी शिर्क नहीं करता। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अंदर बहरहाल अल्लाह ने कुरान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए कहा, वमा कान मिनल मुशरिकीन, कि वो मुशरिकों में से नहीं थे, हनीफ और मुस्लिमन, यकसू थे, मुस्लिम थे बिल्कुल, ठीक है, मुस्लिम यानी सीधे रास्ते पे चलने वाले, उनका दिल कभी भी डाउट्स का शिकार नहीं हुआ। और फिर दूसरी चीज, ऐसा बंदा बिदात में नहीं पड़ता। अगर हम भी बिदात से बचे हुए हैं, शिर्क से बचे हुए हैं, तो समझें पहले 2 काम हमने कल्बे सलीम के लिए कर लिए, सिर्फ ये काफी नहीं, आगे भी हैं। पहले 2 काम कर लिए। अगर कुफर और शिरक नहीं है, अगर हम अल्लाह की जात के साथ शरीक नहीं ठहराते, नीयत में शरीक नहीं ठहराते, नीयत में शिरक ये होता है रियाकारी, इन दूसरों की रजा के लिए, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, दूसरों की खुशनुदी के लिए, दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना। इंपॉर्टेंट बात, दूसरों की खुशनुदी के लिए दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना, यानी अगर हम किसी के साथ बेहतरीन सलूक कर भी रहे हैं, हम अच्छे अंदाज में पेश आ भी रहे हैं, तो नीयत ये ना हो, कल नीयत की बात की थी ना, उसमें सारा हमारा कवर हुआ था, नीयत ये ना हो कि मैंने इससे कुछ, मुझे उम्मीद है कि मुझ मेरे साथ अच्छा सलूक करेगा, किसी किस्म की कोई उम्मीद ना बांधी जाए, तो ही नीयत में इखलास पैदा हो सकता है। तीसरी चीज, दूसरी चीज है बिदात। बिदात में कि वो काम जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, जो अल्लाह के नबी ने न किए हैं, न हुक्म दिया है, दीन में कोई नई चीज इजाद करना, उसको बिदअत कहते हैं। और इसके बारे में हमें, जब भी कोई हम काम करते हैं तो हमें चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। कल्बे सलीम, जिसका दिल सलीम होता है, वो चेक एंड बैलेंस रखता है, उसको पता होता है कि क्या क्या मेरे रब और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, वो उस पर, जिससे वो, यानी खुलासा यह है कि वो मुनकरात और मारूफ, यानी जिन कामों से मना किया गया उनको भी अपने सामने रखता है, और जिनका हुक्म दिया गया उनको भी सामने रखता है। यानी उसकी जिंदगी जानवरों की जैसी नहीं होती कि वो कुछ भी करता रहे, उसने कभी सोचा ही नहीं कि इसका दीन में हुक्म है कि नहीं। कल्बे सलीम जो दिल रखता है, वो बस ऐसा नहीं होता कि वो बस बिल्कुल जैसे हम लोग समझते हैं ये बड़ा प्योर रे, बड़ा पुरसुकून रे। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनकी इबादत और मामला इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन उनका दिल बड़ा ठंडा सा होता है, कूल कूल रहते हैं, तो हम उसको कल्बे सलीम टाइटल दे देंगे, ऐसा नहीं है। सबसे पहला स्टेप ही ये है कि हकूकुल्लाह, हकूकुल्लाह में क्या चीजें आती हैं? तौहीद और बिदात, कि इंसान तौहीद प्रस्त हो और फिर उसके अंदर बिदात भी ना हो। और तीसरी चीज शहवात, ऐसे तमाम काम जिससे उसकी शहवत पूरी होती है हराम तरीके से, वो उन सब तरीकों से दूर रहता है। वो अपनी शहवत के लिए जिंदगी नहीं जीता, वो अपनी शहवात को कंट्रोल करने का सिस्टम उसके पास रिमोट कंट्रोल होता है। जिसके पास दिल का रिमोट कंट्रोल ना हो, वो कल्बे सलीम हासिल नहीं कर सकता। अपने दिल का कंट्रोल हमें अपने हाथों में लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे चीज उल्ट है। उल्ट है ना, कि हमने अपने अपने आप का कंट्रोल भी अपने नफ्स के हवाले कर दिया। फिर उसके बाद चौथी चीज कि ऐसे तमाम
کام جو اس کو غفلت میں ڈالتے ہیں، یعنی غفلت کی نیند سے اٹھ جاتا ہے، وہ سویا نہیں رہتا، ایسے کام جو اس کو غفلت میں ڈالیں وہ ان سے پرہیز کرتا ہے، اور وہ ایسی محفلوں میں نہیں جاتا جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو، وہ ایسے دوست نہیں رکھتا جہاں جو اس کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں، وہ ایسے کام نہیں کرتا جو اس کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں، وہ ایسی ایکٹیویٹیز نہیں کرتا چاہے وہ پروڈکٹیو ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ دینی اعتبار سے پروڈکٹیو نہیں ہے تو وہ ایسی ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو نہیں ہوتا جو اس کو دین سے، اللہ کے نبی سے دور کرتی ہوں۔ اس کے سارے کاموں میں، یعنی آپ یوں سمجھے کہ وہ رہتا تو دنیا میں ہے لیکن وہ بستا اللہ کی یاد میں ہے، یعنی قلب سلیم جو دل ہوتا ہے نا، اس دنیا میں رہتا ہی نہیں ہے، اس کی سوچ، اس کی روح، اس کے جذبات سب اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، وہ اس کو کنٹرول کس طرح سے کرتا ہے؟ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، اور یہ اس کے اندر کی زندگی ہے، اندر کی دنیا ہے، وہ اس کے ساتھ جنگ کرتا ہے، اور یہ ایسا دل ہوتا ہے کہ جس میں کسی دوسرے کو امپریس کرنے کی کوئی خواہش نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے اللہ کو امپریس کرنے کے لیے کی کوششیں کرتا ہے، اس لیے ویسے تمام کام جس کو غفلت میں ڈالتے ہیں ان سے پرہیز کرتا ہے۔ پھر قلب سلیم کے لیے ایک اور چیز یہ بھی بتائی گئی کہ ایسا دل جو ہوتا ہے نا، وہ امراض قلب، جو دل کی بیماریاں ہوتی ہیں ان سے بھی پاک ہوتا ہے۔ دل کی بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ دل کی بیماریاں کیا ہیں جو انسان کے دل کو بیمار کرتی ہیں؟ حسد کرنا، بغض کرنا، نفرت کرنا، کینہ، بدلہ لینے کی جو ہمارے اندر خواہش ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، وہ ان سب چیزوں سے پاک ہوتا ہے۔ وہ لوگوں سے بدلہ لینے کی خواہش نہیں رکھتا، وہ لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، کوئی بھی اس کے ساتھ، اور پھر یہ بھی کہ وہ منافقت سے گھبراتا نہیں ہے۔ یہ وہ دل ہوتا ہے جو باہر کے حملوں سے نہیں گھبراتا، یہ وہ دل ہوتا ہے جو اپنوں کی بے رخی برداشت کر کے لوگوں کی منفیت کا اثر نہیں لیتا۔ لوگ اس کے ساتھ برا کرتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتا جب تم پہ وقت آئے گا تو بدلہ لوں گا، تمہارا وقت آ لے پھر اچھے طریقے سے بتاؤں گا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کرنا، کرتا نہیں، سوچتا بھی نہیں، اس کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں، وہ اپنے رولز کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ کوئی رولز کیوں اس نے بنائے ہوئے ہیں؟ اپنے لیے، اپنے اللہ کے لیے، لوگوں کے لیے نہیں۔ اگر لوگ، اب اس کا رول ہے کہ لوگوں سے مسکرا کر ملنا، آگے سے جواب نہیں صحیح آتا اس کو اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ کہتے ہیں ان اجریہ الا علی اللہ، اس کو اجر اللہ سے چاہیے ہوتا ہے، تو لوگ اس کے ساتھ منافقت اختیار کرتے ہیں لیکن وہ پریشان نہیں ہوتا، وہ بغیر کسی سے بدلے کی نیت کے اخلاص کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے۔ یہ وہ دل ہوتا ہے کہ جس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے نفرت نہیں ہوتی، یہ کسی سے نفرت کر ہی نہیں سکتا، یہ کسی سے حسد نہیں کر سکتا، کسی کی نعمت دیکھ کر کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ، یعنی کسی کی اچھی گاڑی دیکھ لی، کسی کا اچھا لائف پارٹنر دیکھ لیا، کسی کی اچھی زندگی دیکھ لی تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرے پاس کیوں نہیں ہے یا مجھے ملنی چاہیے، خود ترسی کا شکار نہیں ہوتا، یہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ جو اللہ نے اس کو دیا وہ اس پہ راضی ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح اگر کسی کو محرومی میں دیکھتا ہے، یعنی کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، کوئی پریشان ہے، کسی کے پاس ضروریات زندگی نہیں ہے تو وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ کسی کو پریشانی میں دیکھ کے خوش اور کسی کو خوش دیکھ کے پریشان، یہ قلب سلیم رکھنے والے بندے کی عادت نہیں ہوتی۔ اور یہ ایسا دل ہوتا ہے کہ جس کے اندر شعور ہوتا ہے، جس کے اندر سمجھ ہوتی ہے، جس کے اندر پازیٹیوٹی ہوتی ہے، جس کے اندر ایک انرجی ہوتی ہے
اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کی، یہ اپنے لیے خود موٹیویشن ہوتا ہے۔ اور یہ دل بنتا کیسے ہے؟ پتہ ہے یہ دل کیسے بنے گا؟ یہ کتابیں پڑھنے سے نہیں بنتا، یہ تفکر سے بنتا ہے، یہ تدبر سے بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم بہت کچھ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن جب تک ہم اپنے دل کو راضی نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، چیزوں پر، معاملات کو دیکھتے نہیں ہیں، شعور نہیں ہمارے اندر آتا، تو ہمیں ایسا دل عطا نہیں ہو سکتا۔ تو اگر ایسا دل ہم چاہتے ہیں نا، تو ہمیں مجاہدہ کرنا ہوگا، ہمیں اپنے اندر غور و فکر کرنے کی صلاحیت پیدا کرنی ہوگی اور بے نیازی اختیار کرنی پڑے گی، لوگوں کے لیے آسانی کا سبب بننا ہوگا۔ جتنی بھی تکلیفیں، جتنی بھی آزمائشیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، ایسے بندوں پہ زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا یہ دل، اور ان پر سب سے زیادہ آزمائشیں آئی۔ تو اگر ایسا دل چاہتے ہیں نا، اور ایسے ہی یہ دل کے لیے جنت ہے، جو اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آئے گا، اسی کو جنت میں انٹری ملے گی۔ لیکن جس کا دل لوگوں کو تکلیفیں دینے میں، لوگوں سے حسد کرنے میں، لوگوں کو بغض کرنے میں، بدلہ لینے کی آگ میں تڑپنے میں گزرتا ہے، وہ قلب سلیم نہیں ہو سکتا۔ ہم زندگی میں بہت اچھا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن چاہتے نہ چاہتے ہم لوگوں کے بارے میں بڑے نامناسب فکرات کہہ دیتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم کسی کو نہیں پتا، ہم اس کے پیٹ پیچھے کہہ رہے ہیں نا، لیکن ہم اللہ کی نظر میں اپنی عزت کم کر لیتے ہیں۔ اور جس کی عزت اللہ کی نظر میں کم ہو جائے، دنیا چاہے اس کی جتنی بھی واہ واہ کرتی رہے، اس عزت کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو اللہ کے سامنے باعزت ہوتا ہے، اسی کی ہی عزت ہے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ تو کیا ہم چاہتے ہیں قلب سلیم حاصل کرنا؟ تو اس کا سب سے پہلا سٹیپ یہی ہے کہ اپنے دل کو ہرگز ایسا نہ بنائے کہ جس کے اندر نفرت ہو، اپنے دل کو ہرگز ایسا نہ بنائے کہ جس کے اندر بدلہ لینے کی آگ موجود ہو۔ اپنے دل کو بہت خوبصورت بنا لے، ہر رات کو سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کریں، غور و فکر کریں، سوچیں اللہ سے جو تعلق ہے اس کے اندر شرک تو نہیں آ گیا؟ کیا میں نے اللہ کو راضی کرتے کرتے لوگوں کو امپریس کرنا تو نہیں شروع کر دیا؟ کیا میں نے اللہ کو خوش کرتے کرتے لوگوں کی تعریف اور لوگوں کی طرف سے اپریشیشن حاصل کرنے کی تو نہیں کوشش کی؟ اور پھر اسی طرح بندوں کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی سوچنا ہے کہ جانے انجانے میں کسی کو تکلیف تو نہیں دے دی۔ ایسے لوگ جو ہمیں تکلیف دیتے ہیں ان کو معاف کر دیں، اور ایسے لوگ جن کو ہم نے تکلیف دی ہمیں ان سے معافی مانگ لینی چاہیے، اگر ہم قلب سلیم چاہتے ہیں۔ اور اگر ہم نارمل سے زندگی جینا چاہتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں ہمارا دل کیسا ہے کیسا نہیں، تو پھر ہم تیار رہیں آخرت میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخرت میں انسان کا جو مال ہے اور انسان کی اولاد، یہ بالکل بھی کام نہیں آئے گی۔ اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ کیا ہے؟ انسان کا دل اور اس کے اعمال۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہاری صورتوں، تمہارے مالوں کی طرف اللہ نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا کہ بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو، اور دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو۔ اس لیے ہمیں شعوری طور پر اس دفعہ رمضان کے اندر کوشش کرنی ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں پہ بھی کام کر سکیں، کیونکہ اگر دل زنگ آلود رہے تو قرآن کی تلاوت تو پھر ہمیں لفظی تلاوت ہوگی، دل تو نہیں بدلیں گے، نور تو نہیں پیدا ہوگا۔ اس لیے دل دو چیزوں سے زنگ آلود ہوتا ہے،
ایک ہوتی ہے غفلت اور دوسرا گناہ. جتنے گناہ بڑھتے جائیں گے ہمارا دل اتنا زنگ آلود ہوتا جائے گا. اور دو ہی چیزیں اس دل کو روشن اور چمکدار کرتی ہیں. سب سے پہلی چیز استغفار، اللہ سے توبہ کرنا، اللہ سے بار بار معافی مانگنا، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنا. جب انسان کی نیکیاں کم ہو جاتی ہیں تو انسان کے گناہ بڑھ جاتے ہیں، اور جب انسان کے گناہ بڑھ جاتے ہیں انسان غفلت کی نیند میں سو جاتا ہے. ایک نیکی ہم کرتے ہیں نا، جب ہم اس کو 2-4 دن نہیں کرتے ہمیں فرق پڑتا ہے. آہستہ آہستہ وہ دبا بڑھتا چلا جاتا ہے دل میں، اور دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے. ہمارا ضمیر جو کھٹکتا تھا، ہمیں برائی کی طرف بتاتا تھا، الارم کرتا تھا، الرٹ کرتا تھا، وہ الرٹ کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے. اپنے دلوں کو اتنا غفلت کی نیند نہیں سنانا کہ ہمارا جو الارم ہے وہ بھی ہمیں بجنا چھوڑ دے، یا بجے تو صحیح لیکن ہمیں آواز نہ آئے. تو اس کا حل کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کریں، توبہ شعوری طور پر اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ سے معافی مانگیں. اور دوسری چیز ہے ذکر الہی. یہ دو چیزیں ہیں. ذکر الہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر کام میں اللہ کو سوچیں. کوئی بھی کام کرنے لگتے ہیں، مثلا اگر آپ کسی کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں تو فوراً سا کے ذہن میں کہ میں نے نا اللہ سے اس کا اجر لینا ہے، دنیا سے نہیں مجھے چاہیے. لوگ اگر میرے ساتھ یہ بندہ اچھا نہیں بھی کرے گا نا پھر بھی میں نے کرنا ہے. آپ کو وہ واقعہ یاد ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، کہ جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگی تھی تو وہ شخص جو انوالو تھا باتیں بنانے میں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کی ہیلپ کیا کرتے تھے، اس کو منتھلی سپورٹ کرتے تھے. لیکن پھر کیا ہوا کہ جب پتا چلا کہ یہ ایسے میری بیٹی پر تہمت لگی اور یہ بھی انوالو تھا، تو کہا اب تو میں اس کو کچھ نہیں دوں گا. اللہ نے کلام نازل کر دیا، اللہ نے وحی نازل کر دی. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ بندے سامنے والے سے تھپڑ کھا کر بھی اس کی مدد کریں. اور ہم کہتے ہیں سر پہ نہ چڑھاؤ. تم نے تو لوگوں کو سر پہ چڑھا دیا ہوا ہے. ایسے لوگوں کو نا ان کی رسی کھینچ کے رکھتے ہیں. وہ اگر آپ کو ایک لگاتے ہیں آپ کو دو لگانی چاہیے. یعنی وہ اگر ایک دفعہ زیادتی کرتے ہیں آپ کو زیادتی اس کے ساتھ 2 دفعہ کرنی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ تم جن لوگوں کی ہیلپ کرتے ہو صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے باتیں کی تو ان کی ہیلپ کرنا چھوڑ دو. اللہ تو معاف کرنے والا، اور بندے کیوں نہیں معاف کر سکتے؟ اس لیے کسی کی بھی ابھی رمضان میں ہم ایک دوسرے کی، خاص طور پہ رشتہ داروں کی سب سے زیادہ ہیلپ کرنی ہے انشاءاللہ. ان کا سب سے پہلا حق ہے. تو اس کے لیے اگر ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں نا تو اس سے شکریہ کی بھی امید نہ رکھیں. قلب سلیم جو ہے نا وہ ایسا ہی ہوتا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ سے، اور یہ نفس کے خلاف جنگ ہے. اور ہمارے سلف کہتے تھے جو گزرے کہ بڑا اچھا انہوں نے قول بیان کیا کہ تلواروں سے لڑنا آسان ہے، نفس سے لڑائی کرنا بڑا مشکل ہے. تو ہم ایک نفس کی لڑائی کے لیے نکلنے لگے ہیں. اللہ ہماری مدد کرے، کیونکہ جو یہ دل کا ٹکڑا ہے اگر یہ درست ہے نا تو باقی اعضاء بھی درست ہو جائیں گی. اور اگر یہ ہی درست نہیں ہے تو پھر یہ سارے بدن کو خراب کر دے گا. صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ بدن میں ایک ٹکڑا گوشت کا جب وہ سنور جاتا ہے تو تمام بدن سنور جاتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ ہم سب کو توفیق دے اپنے لیے دل کی درستگی کے لیے، قلب سلیم کے لیے، اپنے دل کو پیور کرنے کے لیے، اپنے دل کو سنسیئر کرنے کے لیے، اپنے دل کو آسان بنانے کے لیے، اپنی پرسنالٹی کو آسان بنانے کے لیے. اتنی آسان بن جائے لوگ آپ سے خوف نہ کھائیں. یقین جانے ہم آج کل کے لوگ اس قدر ہم بن چکے ہیں کہ کوئی ہم سے بات کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچتا ہے کہیں میری بات کا کوئی غلط مطلب نہ لے لے. یعنی ہم اس قدر نیگیٹو ہو چکے ہیں، اس قدر ہمارے اندر منفیت آ گئی ہے کہ لوگ ہم سے ڈرتے ہیں. اور ایسا ہوتا بھی ہے. ہم بات میں ایک دن پڑھ رہی تھی کہیں پہ یا سن رہی تھی، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں، کسی کا قول ہی تھا یا امام ابن قیم کا ہی، کہ اگر آپ کسی کی کوئی بات آپ کو ناگوار گزرتی ہے نا تو اس کی 17 وجوہات ڈھونڈے اس کو پازیٹیو بنانے کی اپنے لیے. ہو سکتا ہے اس نے یہ اس انداز میں کہی ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہو
ہو سکتا ہے اس نے مجھے تکلیف نہ پہنچائی ہو، مجھے خود ہی فیل ہو گیا ہو. یعنی 17 ٹائمس اچھا سوچیں. اگر پھر بھی کوئی چیز آپ کو اچھی نہیں لگ رہی، آپ کو لگتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتی، یہ نہیں ہو سکتی، تو پھر آپ خاموش ہو جائیں اور کہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے. جو اس نے مجھے کہا یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی، اور آئندہ آنے والے وقت میں سمجھ آئے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. اس لیے اپنے قلب سلیم جو ہوتا ہے وہ بہت آسان دل ہے. اپنے آپ اپنی پرسنالٹی کو بہت ایزی بنانا ہے لوگوں کے لیے، اور اپنی ذات کے لیے بھی. جتنا ہمارا پیور دل ہوگا ہم اتنے پرسکون ہوں گے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.